بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 124 ہے۔ 123 دروس الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے۔ تو کلمہ شریف کے حوالے سے ہم کلمہ شریف کے فضائل کو بیان کر رہے تھے، تو وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، یہ گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، اللہ فرماتا ہے وہ شخص میرے قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور جو شخص میرے قلعے کے اندر اللہ فرماتا ہے داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ کلمہ کا پڑھنا اور پھر اخلاص چونکہ اس کے اندر شرط ہے، تو وہ شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پھر اس شخص کو نہیں چھیڑ سکتی جو شخص اپنے اوراد و وظائف کے اندر کلمے جیسی عظیم نعمت کو کیا کر لیتا ہے، شامل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، تمام ذکروں میں سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام دعاؤں میں افضل جو دعا ہے وہ استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیت بھی اتری، فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تلاوت بھی فرمائی گئی۔ علماء محدثین کہتے ہیں ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہوا، حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھا لیا تو ان کے پیٹ میں رہے، تو پھر یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والی دعا۔ تو کہتے ہیں جو شخص اس دعا کا استعمال اپنی دعا سے پہلے کرے، مطلب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے، اپنی کوئی دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کہتے ہیں اس لحاظ سے تو یہ بھی ایک افضل دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لیکن حدیث پاک میں سب سے افضل ترین جو ذکر کہا گیا وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن سب سے جو افضل دعا ہے وہ الحمدللہ کہی گئی، حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا افضل ہے، حدیث میں الحمدللہ بھی موجود ہے کہ یہ افضل ترین دعا ہے۔ کہتے ہیں پھر کیسے پتہ چلے گا الحمدللہ سے دعا کا آغاز کیا جائے یا اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے کیا جائے، اس میں تطبیق کیسے ممکن ہوگی؟ دونوں کی فضیلت آ چکی ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں اس طرح اختلاف وارد اکثر طور پر فضائل کے لحاظ سے ہوتا رہتا ہے۔ علماء محدثین کہتے ہیں اس میں اختلاف کا اعتبار اس لحاظ سے ہے کہ متقی اور پرہیزگار شخص کے لیے الحمدللہ سب سے افضل ہے۔ یہ اللہ رب العزت رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف میں یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے تمام کلمات میں، کہ متقی اور پرہیزگار شخص الحمدللہ کہے۔ اور ایک گناہگار شخص کے لیے وہ چونکہ توبہ کا محتاج ہے تو اس کے حق میں استغفار یہ سب سے بہتر عمل ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، استغفار کا ورد کرے، استغفار کا وظیفہ جو ہے وہ بنا لے۔ اس لحاظ سے کہتے ہیں اس میں اس طرح تطبیق دی جائے گی۔ حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یار اول ہیں، بلا خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ کہتے ہیں شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، اور شیطان یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں نے
مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ جب شیطان نے یہ بات کہی کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے کیا کیا؟ ہلاک کیا، اور لوگوں نے مجھے، مطلب شیطان کہتا ہے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت سے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ صوفیاء نے فرمایا کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کا دل طاہر مطہر ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے صاف ہوتا ہے کہ خود صاف نہیں ہوتا، اپنے سینے کے ساتھ اگر کوئی کسی کو لگائے، جس طرح شیوخ ہمارے صوفیاء ہمارے اولیاء اپنے مریدین کے ساتھ جب وہ ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو وہ جو نور کی تجلی پھر اس پاکیزہ دل پہ نازل ہوتی ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ یہ جو تجلیات ہوتی ہیں یہ آگے بھی پہنچتی ہیں، تو وہ دوسرے کے دلوں کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ صاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کی نگاہ میں بھی وہ کمال رکھتا ہے کہ پھر یہ نگاہ بھی کسی پہ ڈال لیں تو اللہ لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا یہ انسان کے دل کے اوپر زہر چڑھاتا رہتا ہے، یہ جس طرح وہ کامیاب ہوتا ہے زہر اوپر کی طرف جاتی ہے، ہمارا دل خراب کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حتیٰ کہ صوفیاء نے کہا ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ ہمارا دل سے اللہ کی یاد جو ہے وہ چلی جاتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ عمل ہوگا کہ لا الہ الا اللہ والا یا استغفار شریف والا یا بالخصوص لا الہ الا اللہ کی جب ضربیں ہم اپنے دل پہ لگائیں گے تو اللہ ہمارے دل کو ایسے صاف کرے گا جس طرح شیشے کے اوپر بھیگا ہوا کپڑا مارا جاتا ہے اور شیشہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کیا ہوگا؟ ہمارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اخلاص جو ہے اس کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جتنا اخلاص کے ساتھ آپ یہ کام کریں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اتنا اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کا خاص نزول جو ہے آپ کے سینے کے اوپر ہوگا۔ حضرت امام غزالی نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے، شیطان کہتا ہے میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ شیطان کہتا ہے گناہ کو زیب و زینت بنا کر سرکار کی امت کے سامنے جب پیش کیا گیا، مگر شیطان کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو امت استغفار پڑھتی ہے تو ان کے استغفار نے، شیطان نے کہا کہ میری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شیطان بھی بات مان گیا کہ کمر جو اس کی ٹوٹی تو استغفار کی بدولت ٹوٹی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکے دل سے شہادت دیتا ہو، گواہی دیتا ہو، ضرور وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ضرور اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا جو خلوص دل کے ساتھ پکی گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرکیف اس چیز کے اندر بھی کیا ہے؟ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ سرکار انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر عمل کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہے، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی جو دعا بیٹے کے حق میں ہوتی ہے، یہ دو ایسی دعائیں ہیں
جن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، فوراً اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں جاتی ہیں۔ پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے قبول ہونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، اور ان امور کے درمیان قبول تک اور بھی واسطے حائل ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں براہ راست کریم رب کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو مگر اللہ رب العزت جل جلالہ لا الہ الا اللہ کو اس انداز میں کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی شے مقصود نہ ہو، صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہوا آئے اور اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جہنم اس شخص پر حرام کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کے اندر بھی کیا ہے؟ اخلاص شرط ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے طلحہ کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے، ایسا کلمہ کہ جو شخص مرتے دم اس کو پڑھے موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے۔ اور دوسری بات سرکار حضرت طلحہ نے کیا فرمائی کہ رنگ چمکنے لگ جائے اور خوشی کا منظر دیکھے۔ یہ تین باتیں ہیں، موت کی سختی ہٹ جائے، رنگ بھی چمکنے لگ جائے، اور رنگ چمکنے کے بعد خوشی کا منظر دیکھے۔ جس طرح وہ روایت میں نبی کریم علیہ السلام کی کہ وہ مرتے دم مومن اپنا ٹھکانہ جب تک جنت میں نہیں دیکھ لے گا اس وقت تک اس کی روح جو ہے نا، اس کی روح اس کے جسم سے دور نہیں ہوگی، خارج نہیں ہوگی۔ تو یہی مثال ہے کہ اچھا منظر بھی دیکھے گا، چہرہ بھی نور علی نور، خوبصورت چہرہ، اور موت کی سختی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام سے اس کلمہ کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، مطلب میں حضور علیہ السلام سے پوچھ نہ سکا کہ کون سا کلمہ پڑھنا ہے جس کی بدولت مرتے دم چہرے کے اوپر نور بھی ہوگا، سختی بھی دور ہوگی، اچھا منظر بھی دکھائی دے گا۔ تو حضرت سرکار عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کوئی کلمہ اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب پر پیش کیا، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ مرتے دم چہرے پہ نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا علامہ ابن حجر نے، فرماتے ہیں کہ اندھیرے 5 ہیں اور 5 ہی ان کے مقابل میں چراغ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ تقویٰ ہے، فرمایا گناہ اندھیرا ہے جس کا چراغ توبہ ہے، قبر ایک اندھیرا ہے جس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرمایا کہ آخرت اندھیرا ہے جس کا چراغ نیک عمل ہے، اور فرمایا اسی طرح پل صراط اندھیرا ہے جس کا چراغ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ کامل اکمل یقین ہونا چاہیے، اور قبر کا جو اندھیرا ہوگا اس کا جو چراغ بتایا گیا وہ لا الہ الا اللہ بتایا گیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے 99 قسم کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ ان میں جو سب سے کم تر بیماری ہے وہ انسان کا غم ہے، جس غم کی وجہ سے آج ہر انسان پریشان ہے۔ جو غم ہر وقت انسان پہ سوار رہتا ہے تو وہ کم تر بیماری ہے۔ تو 99 بیماریوں سے انسان کو یہ نجات کلمہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوص کے ساتھ اللہ اپنی رضا کے حصول کے لیے ہمیں کلمہ کا ورد وظیفہ
کرنے اور اس کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کرنے اور اپنی زندگی کی ساعتوں میں اس عظیم کلمے کا ورد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے علمی روحانی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔